NLP ٹرم کیا ہوتی ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. مشرا آپ نے ابھی اپنا یہ ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے, رائٹ. یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے, جس کے مطابق آپ کے ہاتھ یوں رکھنے سے آپ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہو, ایسا ہی ہے رائٹ. اس کے پیچھے آپ کے مائنڈ میں. اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں, ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ مائنڈ اینڈ برین آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. یس, برین از دی ہارڈ ویئر اینڈ مائنڈ از دی سافٹ ویئر. ٹرو. ٹھیک. تو اب آپ کے مائنڈ میں ایک لینگویج چل رہی ہے کہ بشرا ہاتھ یوں رکھو گی, کپ یوں کر کے اٹھاؤ گی تو چائے پی سکو گی. رائٹ رائٹ. Now if this is empowering you, how is this, first of all, how is this coming? It is coming from your neurons, which is the neuro N. So neuro, the language that is running in your mind is the linguistics. کے ذریعے. yes. The L is for the language that your mind says کہ یہ ہاتھ سے کپ اٹھاؤ. Okay, neuro language. Neuro linguistic. Linguistic. And P is the programming کہ آپ نے یہ کپ اٹھایا اور اپنے چائے پی لی. ٹھیک ہو گیا. سو اب اگر یہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے چائے پینا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ کو امپاور نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ کو یہ لمٹ کر رہا ہے, سو ہو ہیز دی ابلٹی ٹو چینج دس پروگرام؟ آپ کا اپنا. ایگزیکٹلی آپ خود. یو خود, رائٹ. ہاں جی. اب اس کو اس ایکشن کو یا اس پروگرام کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کی لینگویج چینج کرنی ہوگی. ٹھیک, لینگویج چینج کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. NLP اسٹینڈس فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ٹھیک. مطلب بیسیکلی اگر میں اپنے مائنڈ سائنسز کے سفر کو سمرائز کروں تو سلوا ٹاٹ می ہو ایم آئی. میرے رب نے احسن تکوین کیا تو مجھے کیا دیا ہے. آل ریسورسز یو نیڈ ٹو برنگ اے چینج ود ان یو آر اونلی ود ان یو. نو بڈی فرام آؤٹ سائڈ, نو موٹیویشنل اسپیکر, نو نتھنگ کین ایکچولی انڈیوس اینی تھنگ. ٹرو ٹرو. بٹ پھر بھی ہم انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. بابے کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی. وہ کیا ہوتا ہے, اسی لیے وہ چونکہ ٹیمپریری ہوتا ہے, وہ آن دا اسپاٹ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پریشر کوکر کی وہ ویٹ اٹھاتے ہیں نا, ہوا باہر نکل برسٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی. سو جب میں نے اس نے سلوا نے مجھے بتایا کہ ہو ایم آئی, سو وین آئی فاؤنڈ آؤٹ ہو ایم آئی, سو آئی فیل ان لو, مور لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. زبردست. یار مجھے میرے رب نے یہ سب کچھ دیا تو میرا رب کیسا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہوگی بات. دین باڈی لینگویج جب میں نے کیا, آئی واز دا فرسٹ باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر آف پاکستان. جب میں نے باڈی لینگویج کیا تو میری اسپیشلٹی تھی ہیومن لائی ڈیٹیکشن. ہیومن لائی ڈیٹیکشن, لائی ڈیٹیکشن. ٹھیک. وداؤٹ اینی مشینس. اوہ نائس نائس. تو جانوں گی اس پہ. اچھا, تو وہ جب میں نے کیا تو دیٹ ٹولڈ می ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کمپریہینڈ مائی ایموشنز اینڈ ایموشنز آف پیپل اراؤنڈ می. ٹھیک ہو گیا. NLP ٹاٹ می ہاؤ, کیونکہ ہماری قوم کا نا ایک خبط ہے, ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. آئی وانٹ ٹو کنٹرول اینگر, آئی وانٹ ٹو کنٹرول وائف, آئی وانٹ ٹو کنٹرول ہسبینڈ, آئی وانٹ ٹو کنٹرول چلڈرن. ڈومینیٹ کرنا اور اپنے آپ کو اتھارٹیٹیو پاور, ایون اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, بیکاز ہمیں سیرہ پڑھائی گئی ہے کرونالوجیکلی. یہ جنگ ہوئی, یہ جنگ ہوئی, یہ غزوہ ہوا, یہ غزوہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. کسی نے کبھی یہ نہیں ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ ان سے ایکچوئل سبق کیا ہے میرے لیے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ blessed me and I started finding out some lessons out of that related to, because mind sciences کو پڑھ کے میں نے دین سیکھا ہے, to be very honest. زبردست. ٹھیک ہے, میں نے دین سیکھا, مطلب یہ کہنے کا ہے کہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ میرے دین میں اگر میرے بچے کو 7 سال کی عمر تک نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا, کوئی وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا ریزنز ہیں. اگر 10 سال پہ کہا گیا کہ اس کو سختی کرو تو کیوں کہا گیا ہے. جب مائنڈ سائنس پڑھتے ہو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, یار اچھا ہر چیز کی پیچھے حکمت عملی اور کنیکشنز ہیں, ڈاٹس ہیں. ایسی ہے کہ آپ سجدے سے نہیں اٹھو. اوہ نائس نائس. تو اب میں نے جب میں نے NLP کیا تو NLP نے مجھے یہ سکھایا کہ ہاؤ ٹو مینیج دوز ایموشنز. زبردست. سو یو نو ہو یو آر, یو نو ہاؤ ایموشنز ورک, اینڈ دین ہاؤ ڈو یو مینیج دیم. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ 3 چیزوں کا کھیل ہے. آپ کو اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اپنے ایموشنز کا, اینڈ دین ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج اینڈ ٹیکل دیم. ٹھیک ہے, آپ نے مینجمنٹ سیکھ لی, آپ کو کنٹرول فریک بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک, میں چھوٹی سی اس میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, چھوٹی سی ہٹ کے ایگزامپل ہے. ایک کیس آیا, کال آئی میرے پاس, وہ صاحب کہنے لگے کہ جی میری 4 کمپنیاں ہیں, میرے پاس 2,500 بندہ کام کرتا ہے, سر میں بہت سکسیزفل بزنس مین ہوں, سر ایک عورت نہیں مجھ سے گھر میں کنٹرول کی جاتی, میری بیوی نے میری زندگی عذاب کر دی ہے, اور یہ اور وہ. تو میں نے اس کو ایک سوال پوچھا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اور یہ سوال میں اب اپنے ہر کلائنٹ سے, ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو کنٹرول یور وائف. تم 2,500 بندہ مینیج کر رہے ہو یا کنٹرول کر رہے ہو؟ کہتا ہے مینیج کر رہا ہوں. یار ایک کو نہیں مینیج کر. اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ اینڈ اٹس این آرٹ. ایگزیکٹلی. مطلب میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عورت اور بچہ کنٹرول نہیں کرنے کی ضرورت. اتنے معصوم ہیں
کہ ان کو آئی لو یو کو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, اور ہم مرد اتنے کنجوس ہیں, ہم آئی لو یو نہیں کہتے. عورتیں گھر کا زیور نکال کے دے دیتی ہے ہسبینڈ کو اگلے دن, جان دے دیتی ہیں. آپ یقین کریں 80% ریسرچ کہتی ہے کہ ہر عورت کا جو زیور ہے نا وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو دیا ہے بیچ کے, یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. تو یہاں تک ہے کہ اگر عورت اپنی چیز دے دیتی ہے وہ صرف آپ کی نرمی یا آپ کے بینگ سو کائنڈ اینڈ پولائٹ ٹورڈز, بیکاز اٹ از ناٹ واٹ یو سے, اٹ از ہاؤ یو سے دیٹ. دس از دی آرٹ کہ کس طرح سے آپ نے اپنا وہ کمیونیکیشن جو وہاں تک پہنچانا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو مینجمنٹ آف دوز ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھے NLP سے میں نے سیکھی. اگین یہ تو ایک سمپل نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ٹھیک, اب سلوا کا بتائیے, سلوا کیا ہے؟ اوکے, سلوا یہ ہے, دیکھو میں نے آپ اگین نائدر می نور اینی آف مائی اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو ڈو پبلک ڈیمونسٹریشنز. میں نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ نہیں. میں کروں گا نہیں, بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو, الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز given me this علم now through which I can draw a map of your home. even آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ٹی وی کون سا لگا ہوا ہے. اچھا جب میں یہ کہتا ہوں if you can do this, نہیں مجھے پتا نا یہ let's take a crack at it. نہیں, لیکن میں یہ کہنا کہ I will not do it public demonstration. کیوں نہیں کرتا؟ اچھا پبلک نہ کیجیے گا. ہاں, نہیں میں کیوں نہیں کرتا, doesn't look reasonable. نہیں ریزنیبل کی بات نہیں ہے, بڑی سمپل سی بات ہے بشرا. میں آپ کیمرہ آف کر کے بھی مجھ سے کہو گی میں نہیں کر کے دوں گا, میں کہوں گا آپ مجھ سے کورس کرو, آپ خود یہ کرو گی. آج میرے اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے, کل انہوں نے میرے گھر کا نقشے کھینچے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ میرا امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کینیڈا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں سر یہ کیسے ہو گیا. مطلب دس از پاسبل, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک پراپر ٹرمز اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, سنسیئر ٹرمز اینڈ ٹیکنیکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب میں نے یہ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے رب نے مجھے کتنی طاقتیں دی ہیں. اچھا میں کیوں پبلک ڈیمونسٹریشن نہیں کرتا؟ ہاں جی, کیوں نہیں کرتا؟ اس کی سمپل 2 ریزنز بتائیے. نمبر 1, ہم من حیث القوم ضعیف الاعتقاد ہیں. تو اگر میں انسان ہوں, انسان غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں صحیح ہوں گا تو مجھے بابا جی بنا کے بٹھا دیا جائے گا کہ یہ تو پیر صاحب, او یس, اب شروع ہو جائیں گے پاؤں کو ہاتھ لگانا. اور پھر قیامت والے دن یہ کہیں گے ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا, تو میں نے تو اللہ کے چھتر نہیں کھانے بھائی, سیدھی سی بات. یہ تو بڑی کوئی, ہاں جی, میں تو کھلی بات کرتا ہوں نا. اور اگر میں غلط ہوں گا تو یہ بابا فراڈ کر رہا ہے, رائٹ, پتھر پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو دونوں سینیریوز میں پبلک کا بھلا نہیں ہو رہا, برا ہو رہا ہے. ہم یہاں پر میڈیکل کیسز کرتے ہیں, یہاں بیٹھ کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بندہ کہیں امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. اچھا اب وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پتھریاں توڑتے ہیں, کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارا, میں کہ یار میں نے اب میڈیکل کیسز کرنے چھوڑ دیے ہیں, میں یہ علم سکھاتا ہوں, کیونکہ ایک علی کتنے لوگوں کا کام آ سکتا ہے. آج میرے الحمدللہ 10,000 سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ سوچو 10,000 علی تیار ہیں, رائٹ. وہ ملٹیپلیسٹی ہے نا, بیکاز ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو کہتے ہیں اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. استاد شاگرد کو نہیں سکھاتا, ٹھیک ہے, مکینک اپنے جو ہے چھوٹے کو نہیں سکھاتا, ایون کوئی ٹرینر ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ کو نہیں سکھاتا. میں وہ واحد بیوقوف ہوں جو اپنی سارے علم کے جو ہے نا کاپیز تیار کریں, اور میں ان کو دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ یہاں سے سیکھا ہے میں نے, یہ یہاں سے سیکھا ہے, تم بھی سیکھ لو. ویری گڈ, یہ صدقے جاری ہے. ایک اور بات ہے نا, میں جب پہلی دفعہ جب میں نے پاکستان آیا تو میں نے جب باڈی لینگویج کا اپنا ماسٹر ٹرینر بن گیا, تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سندھ میں ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا سر مجھے باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر بننا ہے. میں نے کہا ویری گڈ. اس کو میں نے پوری تیاری کرائی, اس کے سارے ایگزامس کی کرائی. وہ اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ اس کا اسپین میں ایگزام تھا, اس کا ویزا نہیں لگا. تو جو ہماری سوسائٹی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کا ایگزام بھی تم کنڈکٹ کر لو, ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ ماشاء اللہ ہی از ناؤ سیکنڈ ماسٹر ٹرینر. تو مجھے لوگوں نے کہا علی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو اپنا کمپٹیشن تیار کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ سے دیکھوں تو یس کمپٹیشن تیار کر رہا ہوں, بٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ از میں اپنی کمپلیمنٹیشن تیار کر رہا ہوں. اوہ نائس. اور ٹھیک ہے, استاد آپ ہیں بے شک, بیکاز ایک تو اس کے سرٹیفکیٹ پہ سائن میرے ہیں, ظاہر سی بات ہے. دوسرا میں انٹیریئر سندھ میں سندھی بول کے سندھیوں کو نہیں سکھا سکتا, مجھے سندھی نہیں آتی, رائٹ. اور میں جہاں پر اس کی اور اتنے بڑے پاکستان کی پوری آبادی کو اکیلا علی نہیں سکھا سکتا. آپ نے تو نہیں کرنا, and we are not here forever. میں میرے اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ کورسز کرتے ہیں, میں ان کو اپنے کلائنٹس دیتا ہوں, میں ان کو اپنے اسٹوڈنٹس دیتا ہوں کہ یار ان سے سیکھ لو. میرے پاس جو کلائنٹ, میرے کو ٹائم نہیں ہے, میں کہتا ہوں یار یا میں مجھے مہنگا لگ رہا ہوں آپ کو, تو آپ ایسے کرو اس سے سیکھ لو. ان کو میں کہتا ہوں کہ اچھا پھر میں جو ٹریننگس کرا رہا ہوتا ہوں, مجھے یہاں پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے کوئی ٹرینر یہ دعویٰ کر دے, میرے اسٹوڈنٹس کو میں اپنے پچھلے بیچ کے اسٹوڈنٹس کو اگلے بیچ میں کہتا ہوں اب تم لوگ ٹرینرز ہو, کراؤ میرے ساتھ آگے ٹریننگ کراؤ. چلیے یہ بڑا اچھا کانفیڈینس آپ دیتے ہیں بچوں میں, انکلکیٹ کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جو میں علم بانٹ رہا ہوں وہ میرے باپ کا نہیں ہے,
میرے رب کا دیا ہوا اور جو آپ آئے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آئے, امانت ہے آپ نے پھیلانا ہے. لیکن جب میں جاؤں گا قبر میں, اگر میں اپنے ساتھ لے گیا تو مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ نے پھیلایا کہ نہیں, کیوں نہیں پھیلایا. رائٹ رائٹ. سو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر بات کرتا ہوں کہ میں ان کو مانتا ہوں تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کی ماننا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یس ٹھیک ہے, ٹرو. انہوں نے تو علم نہیں رکھا اپنے پاس, سو مچ سو کہ جو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر خلاف جا رہی تھیں, جب وہ حضرت زید والا واقعہ ہوا, اگر نبی, علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کوئی ایک آیت حذف کرنی قرآن سے تو وہ آیت ضرور حذف کرتے, کہ وہ تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی تھی. ایسا نہیں ہوا, لیکن ایسا نہیں ہوا, ہمارے لیے امانت امین تھے وہ نا, امانت دار تھے. بالکل, تبھی تو وہ میگنیٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم ان سے جڑنا چاہتے ہیں, ہم ان کی نسبت چاہتے ہیں. رائٹ. تو اب اگر میں ان کے فالوور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ میں نے علم اور آپ ان کو فالو نہ کر رہے ہو تو پھر رہ کے گیا. ایگزیکٹلی ایسی فالوئنگ اور ایسے فالوور کا کیا فائدہ. میں بشرا آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, میرے نا کئی دفعہ اکیلے میں بیٹھ کے میرے آنسو نکلتے ہیں, بلکہ پبلک میں بھی نکل آتے ہیں کبھی کبھی. استاد کے رشتے کو میرے رب نے جو عزت دی ہے نا, بے شک وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں, آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے بھی اس طرح سیکھا, کسی استاد نے پیچھے تھپکی دی ہوگی, سپورٹ دیا ہوگا, ڈانٹ پڑی ہوگی, ماں باپ کے ساتھ استاد سیم لیول. اگر وہ ٹیچر تھا نا تو میری اس کی عزت ہے, اگر وہ چیٹر تھا تو میرے رب نے اس کو ذلیل بھی کیا ہے. یہ فرق سمجھنے والا ہے, کیونکہ میرا رب سب سے بڑا استاد ہے. بے شک. جبرائیل استاد ہیں, بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں. تو جو تین ہستیاں دنیا کی اتنی بڑی ہیں, تمام انبیاء استاد ہیں. رائٹ. یس رائٹ. اچھا, میں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, میں جس الحمدللہ اللہ کے کرم سے اب تقریباً 48 کنٹریز میں اس وقت میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں جہاں جاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار تم میرے لیے آؤ یا نہیں, ان کو انتظار ہوتا ہے کہ سر اگر ہمارے کنٹری میں آئے ہیں تو سر ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. رائٹ. نائس. نو مجھے یہ عزت استاد بننے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھی. اور دیکھیں استاد کا مرتبہ کتنا بلند ہے, اور یہ دیکھیں کہ نیتوں کا کھیل ہے, اور استاد نے کس طرح سنسیریٹی سے اپنا علم آگے پھیلایا جو اس کو آیا, اور یہ لیگیسی کس طرح سے کنٹینیو ہوگی. تو نام اس طرح سے وہ جیسے ایک چین چلتی رہتی ہے کہ وہ شاگرد اس کے تھے, وہ اس کی ان کے استاد تھے, وہ فلاں, اس طرح سے یہ چلتا رہے گا سلسلہ چل سے چل. ہم صدقہ جاریہ کے لیے درخت لگاتے ہیں, بالکل, ہم صدقہ جاریہ کے لیے کنویں کھودتے ہیں. کنویں اور درخت ایک ایج کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, علم سینہ بسینہ آگے چلتا ہے. وہ علم یہ تو ہمیں یہاں تک پہنچایا, تو یہ کیسے ہم آگے نہ پھیلائیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے تو ہمارے جو یہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یار میں تمہیں ختم ہونا چاہیے, یہ اس قوم کی ایک بیماری بن گئی ہے. چھوٹا سا جو ایسی ایک سوچ ہوتی ہے اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, جگرا بڑا کرنے کی کوشش ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ رزق نا بشرا, آپ کو پتا ہے رزق ہمارا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتائیے, گیس کرو کہاں رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے؟ بانٹنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے. رزق لکھا کہاں ہے؟ آسمانوں پہ. وہ تو آسمانوں پہ لکھا ہے. ہمیں فرض کیا ہے, ہم نے اس کے لیے محنت زمین پہ کرنی ہے. رائٹ. ڈیسٹنڈ ہے, لیکن اس کے لیے محنت کریں گے تو وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم رزق زمین پہ لکھا ہوا ڈھونڈتے ہیں. زمین پہ رزق لکھا نہیں ہے. میرا رزق بشرا نہیں دے گی, بشرا کا رزق میں نہیں دوں گا, یہ چینل نہیں دے گا. وہ تو اللہ نے دینا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے دینا نا. اللہ نے کہا تم محنت کرو, میں رزق. اچھا, اب اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں, آپ دیکھو وہ کیسا رب ہے, قربان جاؤں میں اپنے رب پہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مومن ہوگے, تم معاہد ہوگے, تم میرے پیروکار ہوگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوگے تو تمہیں رزق دوں گا. تم مشرک ہو تب بھی تمہیں دے رہا ہے, دیکھیں تم کافر ہو تب بھی تمہیں دے رہا ہے, اللہ ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز پتہ ہے کیا ہے زبردست ڈفرنس آ جاتا ہے, ایک سمجھنے والی چیز ہے. یہ کائنات جب میرے رب نے بنانے کا فیصلہ کیا نا, تو سب سے پہلے میرے رب نے جو چیز بنائی نا وہ قلم تھی. بے شک. ٹھیک. قلم کس چیز کی نشانی ہے؟ علم کی. اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ تو اقرا تو پہلی حدیث ہے نا, پہلی حدیث کیا آئی؟ اقرا. ہاں جی, ٹھیک ہے, علم. کریکٹ. جب یہ کائنات ختم ہوگی سب سے آخری چیز جو میرے رب فنش کریں گے نا وہ قلم ہے. سو علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے, اور علم اٹھ گیا تو دنیا ختم. ہم مسلمانوں کی دنیا, اور وہ تباہی ہوگی, وہ عذاب ہوگا. وہ عذاب ہے نا, وہ تو عذاب ہے. ہاں نہیں, تو ہماری, میں بتا دوں نا, اقبال نے کہا ہے کیوں 200 سال سے ہند کے میخانے بند. 1920 کا شعر ہے, آج 300 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میخانے شراب خانے نہیں ہیں, وہ علم کے وہ ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. چیر چیر.